آپ کو یہ خوشگوار تبدیلی نظر نہیں آ رہی کہ اگر ڈی ایم سی کے ایم سی میں چہرے تبدیل ہوئے ہیں تو نظام میں بھی تبدیلی آ رہی ہے؟ آپ نے پہلے تو نہیں دیکھا تھا کہ کراچی شہر کے اندر اربن فارسٹ اسٹیبلش ہو رہے تھے؟ آپ نے پہلے تو نہیں سنا تھا کہ حیدرآباد کے اندر اربن فارسٹ اسٹیبلش ہو رہا ہے، لاڑکانہ میں، سکھر میں اربن فارسٹ اسٹیبلش ہو رہا ہے؟ تو یہ خوشگوار تبدیلی نیچرلی گورنمنٹ انیشیٹو لے رہی ہے، تبھی خوشگوار تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ نے لیاری اربن فارسٹ کا ذکر کیا، فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے اس اربن فارسٹ کو اسٹیبلش کیا تھا اور آج بھی آپ کو وہاں پر درخت نظر آتے ہیں۔ انفارچونیٹلی جو پچھلے سال بارشیں ہوئی تھیں اس سے بہت نقصان پہنچا تھا وہاں پہ درختوں کو، وہاں پر پودوں کو، لیکن کل بھی میں جب موری پور گیا تھا وہاں سے واپسی میں نے وہاں کا چکر لگایا تھا اور پودے ہیں، پلانٹس ہیں جو کہ آہستہ آہستہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آئیڈیل سچویشن ہو گئی ہے، لیکن میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب آج سے 15 16 20 سال پہلے کراچی میں کورنو کارپس کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا، اگر اس وقت نیم درخت کو لگا لیا جاتا، گل موہر کو لگا لیا جاتا، بادام کو لگا لیا جاتا، بوگن ویلیا کو لگا لیا جاتا، کیکر کو لگا لیا جاتا، تو شاید آج کراچی کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتی، بٹ انفارچونیٹلی انتظامیہ نے مناسب سمجھا کہ کورنو کارپس لگا لو۔ مطلب یہ پارک آپ کے سامنے ہے، اس سے زیادہ پرائم لوکیلٹی آپ کو نظر نہیں آتی۔ دنیا بھر میں آپ کو بہت کم ایسی جگہیں ملیں گی کہ کسی اربن سینٹر میں اتنی بڑی زمین موجود ہو، لیکن اس پوری زمین میں 132 ایکڑ پہ 132 درخت نہیں لگے ہوئے۔ تو یہ کچھ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کا خمیازہ آج ہم سب بھگت رہے ہیں، ان کو درست کرنے کی کوشش، پہلے میڈیا والوں سے بات کر لوں پھر آپ سے بھی کر لوں گا، ان کو درست کرنے کی سندھ گورنمنٹ ایک نیک نیتی کے ساتھ کوشش کر رہی ہے، اور میں بلیم گیم نہیں دینا چاہوں گا۔ میں ان تمام افراد کو، بالخصوص کے ایم سی کے پارکس ڈپارٹمنٹ کو اور ڈی ایم سی کے پارکس ڈپارٹمنٹ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ وہی وسائل ہیں، وہی لوگ ہیں، لیکن آج کام ہو رہا ہے اور کام ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے کام کا پروسیس آگے چلے گا۔ یہ بتا دیجیے گا 6 مہینے سے آپ لوگ کے پاس فل فلیج کنٹرول ہے تمام تر بلدیاتی اداروں کا، جو آپ باتیں کر رہے ہیں یقیناً آٹے میں نمک کے برابر ضرور ہے۔ شہر کراچی میں جو گلی محلے کی سڑکیں ہیں وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، سیوریج کی لائنیں تبدیل نہیں ہو رہی، تو کیا صرف پودے لگا دیے جائیں گے یا لوگوں کے چلنے کے لیے سڑکیں بھی بنائی جائیں گی؟ ان کے گھر کے باہر حالات بڑے خراب ہیں۔ اچھا، میری بات شاید بری لگے کسی کو، لیکن مجھے جہاں موقع ملا نا میں پودے لگاؤں گا۔ یہ بہت ہم نے باقی چیزیں کر لیں، ذرا تھوڑا آنے والے مستقبل کا سوچیں۔ یہ جو آج آپ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گلوبل وارمنگ کے جو اثرات ہیں ان کو نمٹنے کے لیے بلڈنگ کام نہیں آئے گی، اسٹرکچر کام نہیں آئے گا، یہ پودے کام آئیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے کہا کہ بہت ساری جگہوں پہ تباہی ہے، میرے بھائی 5-6 سال کی گند کو 5-6 مہینے میں آپ ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہاں سمت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کی بات کرتا ہوں۔ متحدہ قومی موومنٹ کا گڑھ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کراچی دشمن ہے۔ اسی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں شاہراہ نور جہاں اگلے 2 سے 3 روز میں بننے جا رہی ہے، جو کہ ماضی میں نہیں بنی تھی۔ کمپلیٹ کنٹرول تھا ان کا اس ڈسٹرکٹ کے اوپر، نہیں بنی تھی۔ ایف بی ایریا میں حسین آباد جو کہ ایک فوڈ اسٹریٹ کے طور پر اس کا درجہ ہے، وہاں پر وہ تباہی کا شکار تھی، وہ نہیں بنی تھی، وہ ڈی ایم سی سینٹرل نے بنائی۔ پیچ ورک وہاں پہ ابھی ڈی ایم سی سینٹرل کر رہا ہے، اپنے ریسورسز کو بڑھا رہا ہے۔ میں کورنگی کی مثال آپ کو دینا چاہوں گا۔ آج صبح کورنگی کریک روڈ کارپیٹنگ ہو رہی تھی، کورنگی پہ کمپلیٹ کنٹرول تھا متحدہ قومی موومنٹ کا، اور ابھی جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی وہاں پر آ گئی، کوئی کام نہیں ہوا۔ میں پچھلے دنوں آپ دوستوں کے ساتھ گیا تھا، آپ میں سے کچھ دوست میرے ساتھ تھے، گلگت کالونی ہم گئے تھے، ایک تباہ پارک تھا جس میں صرف کچرا تھا، گندگی تھی، غلاظت تھی۔ اس کو اسی ڈی ایم سی نے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے پرائیویٹ سیکٹر کے اشتراک سے ٹھیک کیا، اور آج آپ اس جا کے پارک کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پارک نظر آ رہا ہے۔ جب میں وہاں پر گیا مجھ سے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ سر ہماری سڑک بنوا دیں۔ ہم نے اس پارک کا نام رکھا محمد علی سٹپارہ پارک۔ آج آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس پارک کے باہر سڑک بن گئی ہے۔
تو کسی پی ٹی آئی نے، کسی متحدہ قومی موومنٹ نے نہیں بنائی، وہ اسی پیپلز پارٹی نے بنائی ہے. تو میں یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتا جس طرح باقی لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے دودھ و شہد کی نہریں بہا دی ہیں. بالکل نہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سمت آپ کو نظر آ رہی ہے. جو تباہی تھی، جو خرابیاں تھیں، ان کو درست کرنے کی ایک جینوئن کوشش کی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں آنے والے وقتوں میں آپ کو مزید بہتری دیکھنے کو ملے گی. ویسے لاک ڈاؤن جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے اور اس کے بعد کاروباری جو لوگوں کی مجبوری ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے باوجود حکومت جو ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے آگے آئے. میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. صرف 2 دنوں کے اندر جو ایڈیبل آئل ہوتا ہے اس پہ 150 روپے 5 لیٹر کے پاؤنڈ بڑھ گئے. چائے کی جو پٹی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے 50 روپے سے زائد جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں. تو ایسے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بجلی کی قیمتیں الگ بڑھ رہی ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہم تو بار بار کہتے رہے ہیں کہ عوام دشمن حکومت موجود ہے، تباہی سرکار موجود ہے. اب آپ نے خود بتایا نا، 4 دن پہلے آپ نے 1 روپے فی یونٹ بجلی کے نرخوں میں آپ نے اضافہ کیا. لیٹ می بی ایگزیکٹ 93 پیسے آپ نے اضافہ کیا ہے. تو جب آپ بجلی کی قیمت میں اضافہ کریں گے تو اس کا کورسپونڈنگ افیکٹ ہر چیز کے اوپر ہوگا، کیونکہ ہر چیز کے اندر بجلی ایز را مٹیریل استعمال ہوتی ہے، اس کی ان پٹ ہوتی ہے. تو جب ان پٹ مہنگی ہوگی تو آؤٹ پٹ نیچرلی مہنگی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں، میرے لیے سب سے آسان کام ہے میں ابھی کہہ دوں کہ ڈی سی ناکام ہو گئے، کمشنر صاحب ناکام ہو گئے، لیکن میں کہیں پر اشتعال انگیز بات نہیں کروں گا. یہاں پہ یہ ہمیں بلیم دینے کے لیے پی ٹی آئی والی بات کرتے ہیں. اسلام آباد میں تو سندھ حکومت نہیں ہے، پیپلز پارٹی نہیں ہے، وہاں تو عمران خان صاحب کی اپنی حکومت ہے. تو وہاں دودھ، دہی، شکر سستی ہو گئی ہے، آٹا سستا ہو گیا ہے، چینی سستی ہو گئی ہے. چینی ناپید ہے اس وقت پاکستان میں. وہ چینی جو کہ 2018 جولائی میں 55 روپے کلو تھی، وہ 100 روپے ٹچ کر رہی ہے. اس کی ذمہ داری بھی آپ سندھ گورنمنٹ کے اوپر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنی عوام دشمن پالیسیز کو ترک کرتے ہوئے عوام دوست پالیسیز کو اپنانا چاہیے. یہ وہ لوگ جو دعوے کرتے تھے آسٹیریٹی کے، جو دعوے کرتے تھے سادگی کے، آپ نے سادگی دیکھ لی ان کی کہ کتنے ہم نوا ساتھ ان کے گئے تھے سعودی عرب، کتنے ان کے ہم نوا گئے تھے، کہتے تھے کمرشل فلائٹ پہ جاؤں گا. تو جو سرکاری وسائل کا بے دریغ یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اپنے مفاد کی خاطر، اس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کے سامنے اب یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں. ایک عام آدمی کو اندازہ ہو گیا ہے کہ خان صاحب صرف باتیں کرتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں، کام شام نہیں کرتے. یہ فرمائیے گا کہ گزشتہ سال بھی کے ایم سی نے اپنی حکومت کو دعویٰ کیا تھا کہ شہر سے کون جو ریپلیس کر دیں گے، تو اس کی کیا پوزیشن ہے؟ نہیں، ایسا دعویٰ کبھی نہیں کیا گیا تھا. کورنو کارپس ایک حقیقت ہے. لاکھوں کی تعداد میں شہر میں کیا پورے صوبے میں بلکہ پورے ملک میں پلانٹ کر دیے گئے تھے. تو ان کو اتنی آسانی سے نہیں ہٹایا جا سکتا جب تک آپ متبادل کریٹ نہیں کریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ سڑکوں پہ جہاں جہاں کورنو کارپس ہے اس کی شریڈنگ کی گئی ہے. اس کورنو کارپس کے ساتھ گل مہر لگایا گیا ہے، نیم لگایا گیا، بادام لگایا گیا. اور میں آپ کو اس کی مثال دینا چاہوں گا. یہاں سے پیچھے آپ چلے جائیے، کلفٹن کے اطراف میں کورنو کارپس کی شریڈنگ کی گئی ہے. اور جب ہم شریڈنگ کر رہے تھے تو ہمارے اوپر الزام لگایا کہ میں ٹمبر مافیا کے ساتھ مل گیا ہوں اور شاید میں اس لیے وہ درخت کاٹ رہا ہوں. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ہم نے گل مہر لگائے ہیں. اور یہی پروسیس انشاءاللہ ہم شہر کے مختلف مقامات پر کریں. یہ آسانی سے نہیں ہوگا. یہ جو آپ نے آج یہاں پہ دیکھا ہے پلانٹیشن ہو رہی ہے، یہ پلانٹیشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ ان درختوں کے ذریعے سایہ کریٹ کر دیں، اس کے بعد یہ جو ماشاءاللہ بے ہنگم درخت تھے ان کا کچھ نہ کچھ کریں گے. شہر میں پانی کی قلت ہے، بورنگ کی وجہ سے سطح پانی مزید نیچے جا رہا ہے. کراچی کا ماسٹر پلان جو میرے خیال ہے سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا 2 سال پہلے، آپ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ اس طریقے سے بنایا جائے. 2 سال ہو گئے، کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے. شہر میں وہی بے ہنگم طریقے سے تعمیرات کی جا رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بلدیاتی ادارہ نظر نہیں آتا. ماسٹر پلان کے حوالے سے بتا دیں کب تک بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ ماسٹر پلان کے اوپر کام ہو رہا ہے. ماسٹر پلان کی ایک اتھارٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے وہ پروسیس کیا جا رہا ہے. لیکن اعلان کرنا اور بات کرنا، حکم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ کے سامنے ہے پچھلے کئی سال سے کنسٹرکشن کے اوپر پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو کراچی شہر کے اندر کنسٹرکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے نا، ہو رہی ہے نا. تو ذرا میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ اعلانات سے باہر نکلیں، حکم ناموں سے باہر نکلیں. پریکٹیکلی بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے.
جب کوئی سرکاری افسر کوئی چیز کرنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی شخص چلے جاتا ہے عدالت سے اسٹے آرڈر بھی لے کے آ جاتا ہے. اس کی بہت ساری میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں پر سرکاری افسران نے کام کرنے کی کوشش کی تو کوئی عدالتی حکم نامہ بیچ میں آ جاتا ہے, کوئی اور چیز بھی بیچ میں آ جاتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے. بہت خرابی ہے چیزوں کی. یہ جو 35-40 سال کا کباڑ اس شہر کے اندر, جو شہر کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے کہ نالوں کے اوپر چائنا کٹنگ کر دی گئی, سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کی زمینوں کو الاٹ کر دیا گیا, پارکوں کے اوپر چائنا کٹنگ کر دی گئی. جو کراچی سرکل ریلوے کی بات کی جاتی ہے, وہ سرکل ریلوے کو جس جگہ سے گزرنا تھا وہاں پہ ایک برج تھا, اس اوور ہیڈ برج کو ختم کر دیا گیا. کس کے زمانے میں کیا ہے, کون لوگ تھے وہ, آپ سب کو پتہ ہے. تو ان تمام چیزوں کو ختم کرنے میں ٹائم لگے گا, اتنا آسان نہیں ہے. میرے لیے بڑا آسان چیز ہے, میں بھی کہہ دوں میں سب ختم کر دوں گا, لیکن 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, 6 مہینے بعد آپ پھر مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہوں گے. تو میں اس لیے وہ بات کرتا ہوں جو ریئلسٹک ہے, اور میں لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ اتنی آسانی سے چیزیں نہیں ہوں گی. مشکل کام ہے, اور مشکل کام کو یقینی بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹ یہ بتا دیجیے گا, نون لیگ کے ساتھ چند دن پہلے تک وفاؤں کی باتیں کی جا رہی تھیں, یا پہلے 49 کے بعد آپ لوگ بے وفا ہو چکے وفالوں کے, اور شہباز شریف صاحب کو بھی جو ہے وہ جاتے ہوئے روک لیا گیا. تو کیا سمجھتے ہیں, کیا موڈ ہے یہ نون لیگ کی جانب سے, اور کیا ان کے لیے آپ کہنا چاہیں گے اپنے؟ دیکھیے, دو سوال ہیں. پہلا سوال سیاسی ہے, دوسرا قانونی ہے. سیاسی اعتبار سے ہر سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مینیفیسٹو کے مطابق الیکشن کے پروسیس میں حصہ لے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی حصہ لیا, نون لیگ نے بھی حصہ لیا, MQM نے بھی حصہ لیا, PTI نے بھی لیا, اور دیگر جماعتوں نے بھی حصہ لیا. فیصلہ علاقے کی عوام نے کیا, بلدیہ ٹاؤن کی عوام نے کیا, اور وہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں آیا. جو لوگ ہارتے ہیں وہ کبھی بھی انفارچونیٹلی اپنی ہار کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ان لوگوں نے کہا کہ جی الیکشن کے پورے پروسیس میں دھاندلی کی بات نہیں کی, انہوں نے کہا گنتی کے پروسیس میں خرابی ہوئی ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا, الیکشن کمیشن نے ان کی ری کاؤنٹنگ کی درخواست کی اجازت دی. جب درخواست کی اجازت دے دی تو تمام PMLN کے لیڈران نے انکلوڈنگ مریم بی بی نے کہا زبردست کام ہو گیا, اب عوام کے مینڈیٹ کا پتہ چل جائے گا. الیکشن کمیشن کی تعریف کی گئی. تو جب ری کاؤنٹنگ اسی الیکشن کمیشن نے کی اور نتیجہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے فیور میں آیا, تو میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ڈیسنسی یہ ہے, گریس یہ ہے کہ نون لیگ کے دوستوں کو اپنی شکست کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے مبارکباد دینی چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 پیپلز پارٹی ہے, نمبر 2 PMLN ہے. یعنی کہ بلدیہ ٹاؤن کی عوام نے متحدہ قومی موومنٹ کو اور تحریک انصاف کو, جو کہ اتحادی جماعتیں ہیں وفاقی حکومت کی, جو کراچی کی دعوے دار کہتی ہیں اپنے آپ کو, ان کو ریجیکٹ کیا ہے, اور انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کا ساتھ دیا ہے. یہ شو کرتا ہے کہ کراچی کی عوام کا مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے. کراچی کی عوام PTI اور MQM کی طرف نہیں دیکھ رہی. تو اگر یہ نون لیگ والوں کو یہ سلور لائننگ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جیت اینٹی PTI نیریٹو کی ہوئی ہے, جیت ایک عام آدمی کے ایشو کو ریزالو کرنے کی ہوئی ہے, اور میں بحیثیت سیاسی کارکن کے سمجھتا ہوں کہ جیت اپوزیشن کے ایجنڈے کی ہوئی ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی, جب عدالتی فیصلہ آ گیا, صحیح آیا غلط آیا, آپ کو تنقید کرنے کا پورا حق ہے, لیکن اگر عدالتی فیصلہ آ گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہر کسی کو اس عدالتی فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ عدالتی فیصلے کو وائلیٹ کرے. لیکن ہاں, میں بحیثیت شہری کے سوال پوچھوں گا کہ پاکستان کی عدالتوں میں ہزاروں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ ہیں. ایک عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا, لیکن شریف فیملی کو انصاف مل جاتا ہے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایک غریب آدمی کو انصاف نہیں ملتا. سالوں سال اس کے کیسز التوا کا شکار ہوتے ہیں, لیکن میاں شہباز شریف کا یا شریف فیملی کے جو کیسز ہیں ان کے فیصلے منٹوں میں کر دیے جاتے ہیں. تو ایک سوالیہ نشان ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو بحیثیت وزیر اعظم بھی سوچنا چاہیے, پاکستان کی عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ انصاف وہ ہو جو اکراس دا بورڈ ہو, ہر سیاسی جماعت کے لیے ہو, ہر شخص کے لیے ہو. کیونکہ میرے پاکستان کا آئین آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کہ دیر شیل بی نو ڈسکریمنیشن. تو اگر 2 نہیں 1 پاکستان ہے, اگر وہ پاکستان ہے جس کے اندر آئین کا ایکول اطلاق ہوتا ہے, تو جس طرح شریف فیملی کے کیسز کا فوری طور پر فیصلہ ہو جاتا ہے, اس طریقے سے پاکستان کے ایک عام آدمی کے جو کیسز ہیں, سیاسی کارکنان کے جو کیسز ہیں,
ان کے بھی فیصلے اگر گھنٹوں میں نہیں ہوتے, دنوں میں نہیں ہوتے, تو چلیں کچھ ہفتوں میں کر دیں. لیکن یہ تو سالہ سال جب کیسز پینڈنگ رہیں گے تو میں ایک سوالیہ نشان اٹھاؤں گا کہ شاید نون لیگ کو ریلیف مل جاتی ہے, ایک عام آدمی کو ریلیف نہیں ملتی. آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملے گی آپ کو. شہید بھٹو کا پوسٹیمس کیس جو عدالتی ریفرنس ہے وہ آج بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, اس کی سنوائی نہیں ہوتی. لیکن میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی جو کنوکشن تھی جو 1999 میں ہوئی تھی, اس کو 2009 میں 10 سال بعد نظر ثانی کی درخواست کو الاؤ کر دیا جاتا ہے اور ان کی کنوکشن کو سیٹ اسائڈ کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو تھوڑی بہت پریفرنشل ٹریٹمنٹ شریف فیملی کو ملتی ہے وہ بحیثیت ایک عام آدمی کے, بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے, بحیثیت ایک وکیل کے, میں سوال پوچھنے پر مجبور ہوں کہ شاید پاکستان میں ایک پاکستان نہیں ہے, دو پاکستان ہیں. ایک پاکستان وہ جو شاید شریف فیملی کے لیے ہے اور دوسرا پاکستان وہ جو ایک عام آدمی کے لیے. بہت شکریہ. جی آپ کی بات بالکل درست ہے. جب ہم اس کی شریڈنگ کرتے ہیں, اس کا ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے پروننگ کرتے ہیں, تو وہ خرم شیردمان آ جاتا ہے, کہتے ہیں کہ مرتضی وہاب ٹمبر مافیا کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ یہ درخت بیچتا ہے, لکڑی بیچتا ہے. تو یہ جو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی سن لیتے ہیں. میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ وہ احمقوں کی جنت سے باہر آ جائیں. یہ پی ٹی آئی نے صرف تباہی کی ہے. آپ کی بات درست ہے کہ ایم سی ڈی ایم سی کے جو 5 ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو ہم نے پہلے بھی کہے, میں ایک بار پھر ریٹریٹ کروں گا کہ اس چیز کا ہنگامی بنیادوں پر کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.